کہتے ہیں کسی ملک کا نظام بدلنا ہو، کسی ملک کی تقدیر بدلنی ہو تو سب سے پہلے اس کا تعلیمی نظام بدلنا چاہیے۔ آج کے دور میں والدین صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند نہیں ہیں، وہ صرف اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہیں کہ بچے کیسی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ ان کی فکر یہاں تک بھی ہے کہ ادارے میں بچے کی اخلاقیات پہ فوکس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، بچے کی کردار سازی ہو رہی ہے یا بچے کو صرف ایک تعلیم تک، ایک بک تک محدود رکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کا مستقبل آج کی جنریشن ہے، تو آج کی جنریشن تعلیمی اداروں میں کیا سیکھ رہی ہے؟ صرف پیپر دینا سیکھ رہی ہے، رٹا مار رہی ہے، یا وہ کردار سازی کی طرف بھی جا رہے ہیں؟ یہ ساری ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کاشف مجید صاحب، جن کا تعلیمی اداروں سے گہرا تعلق ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے گہرا تعلق ہے آپ کا، اور کافی زیادہ اس پہ آپ کمانڈ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ تعلیمی نظام میں کن بہتریوں کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام، بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں مدعو کرنے کا۔ کوئی ایشو نہیں ہے سر، بتائیں کیسے ہیں آپ؟ ابھی تک تو اچھا ہوں، کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم آغاز کریں گے گفتگو کا۔ جی ضرور۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتائیے گا، اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں، اپنے پیشہ ورانہ سفر کے بارے میں کیسے آغاز ہوا؟ دیکھیے، آج میں جہاں پہ موجود ہوں، آج سے کوئی 20-25 سال پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، تو شاید اس لیے زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے، زیادہ سمجھ بھی آتی ہے کہ ہمارا جو ینگسٹر ہے، جس کو جنریشن سی کہتے ہیں، وہ کس دور سے گزرا اور کس مشکل سے گزرا۔ مینٹور کوئی بھی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کاؤنسلنگ کا ایک لفظ ڈپارٹمنٹ کی حد تک بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کاؤنسلنگ کو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا گھر سے، پیرنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو تکون ہے جس میں پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، اور جس میں تعلیمی ادارہ ہے، یہ کبھی بن ہی نہیں پاتی۔ بن جائے تو شاید اچھا نتیجہ آ جاتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ یہ خالی رہ جاتی۔ تو میرا جو اپنا سفر ہے وہ کھیل اور کھلاڑی کا ہے۔ بالکل پڑھنے سے مجھے قطعاً کوئی محبت نہیں تھی، لیکن دماغی صلاحیتیں اللہ کی طرف سے کچھ اچھی تھی تو پوزیشن آ جاتی تھی۔ شوق کھیلنے کا ہی تھا۔ پھر جب کھیلنے میں کو بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی تو سوچا پڑھ لیا جائے۔ پھر میں نے ایم فل کیا بحریہ یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پیشہ میں انٹرپٹ کروں گی، آپ کا کھیلنے سے جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، تو آپ نے کس فیلڈ میں یا کس کھیل میں آپ نے کوشش کی اور آپ کو کامیابی نہیں ملی؟ تو کھیل رہے ہیں، بیڈمنٹن میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، بڑی یونیورسٹی گیمز کھیلی 2008 میں تھائی لینڈ میں، اور کرکٹ میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوا ہوں۔ تو یہ 2 کھیل چلتے رہے، ساتھ گھر والے زبردستی پڑھائی کرواتے رہے۔ سو یہ 3 ہی شعبے میں وہ ایک مینٹیلٹی ہے کہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ بھی چلتا ہے صاحب۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا کہ بیٹا پوزیشن آئے گی تو آگے کھیل پاؤ گے، ورنہ مشکل ہے۔ تو شاید اس خوف سے اور اس ڈر سے پوزیشن لیتے رہے۔ کھیلنا ہے تو کھیلو، ہمیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری چاہیے۔ جی بالکل ایسی ہے، پارٹ ٹائم کھیل لو۔ یہ ہر ایک کا ہی مسئلہ رہا پچھلی جنریشن میں۔ میری جنریشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اگر نہ پڑھ رہے ہوتے اور کھیل رہے ہوتے تو زیادہ اچھا زندگی میں کچھ، لیکن کیونکہ آپ کے پیشن کو جب پروفیشن بنا دیا جائے تو پھر آپ کو کسی قسم کے دھکے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو زبردستی کام کرو، آپ شوق سے کرتے ہیں وہ کام، لیکن آپ کے پیشن سے آپ کو ہٹا دیا جائے تو پھر بڑی ہرڈلز آتی ہیں اور پھر بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے آپ کے لیے، دل بھی نہیں کرتا وہ کام کرنے کا، وہ پھر آپ کو صبح اٹھ کے اس جگہ جانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بالکل، ویسے ہر نوکری والے کا یہ مسئلہ ہے، لیکن شاید اس نوکری والے کا زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ جو وہ کام دھکے سے، جو اس کا پیشن نہیں ہے۔ تو آپ تو اس سارے سینیریو سے گزرے، پھر آپ نے ایجوکیشن کی فیلڈ چوز کر لی۔ جو میرے ساتھ ہوا تھا، ایسا نہیں ہے کہ میرے سے کچھ زیادتی ہوئی تھی، بٹ میں نے کہا نا ایک لفظ مینٹور کا، مینٹور وہ ہوتا ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو سمجھ کے بالکل ایک راہ جو ہے وہ، چونکہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ ایک راہ متعین کر لیتا ہے کہ اس شخص میں یہ صلاحیت موجود ہے تو یہ کام بہت زیادہ اچھا کر سکتا ہے۔ تو جب ایجوکیشن میں آیا تو مجھے لگا کہ میرے اطراف میں وہ سارے کاشف پھر رہے ہیں کہ جن میں ٹیلنٹ بہت ہے، جن میں صلاحیتیں بہت ہیں، اور شاید جن کو ایک ڈفرینٹ اسکلز موجود ہیں ان میں، اور ان کو ایک رستہ چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ وہ جو لفظ کاؤنسلنگ ہے یا مینٹورنگ ہے، تو میں نارملی یہ کہتا ہوں کہ یہ کاؤنسلنگ مینٹورنگ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو اسکول یا تعلیمی ادارہ بات کر رہا ہے اس پہ اس کے والدین بھی متفق ہوں، یہ 2 لوگ مل کے اس بچے کو جو آگے لے جا سکتے ہیں۔ بیکاز دیکھیے ہمارے تعلیمی نظام میں نا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، چلے پرابلم سے آغاز کر لیتے۔ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے ایف اے، ایف ایس سی، اے لیولس، او لیولس۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ عمر کے اس حصے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی یہاں پہ۔ آپ نے کہا سب سے مشکل سٹیج ہے، پہلا سٹیج ایف اے، ایف ایس سی، لیکن جب ہمارے بچے میٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی انہیں ایک بہت پرابلم آتی ہے
اگر بچے کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے، جتنا میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ میں نے آرٹس کی طرف جانا ہے، اس کا انٹرسٹ ہے اس طرف، لیکن فیملی پریشر میں اسے دھکیل دیا جاتا ہے، نہیں بھائی سائنس جو آج کل کون جا رہا ہے اس طرف، اور وہ بچہ میٹرک میں ہی اتنا وہ دب جاتا ہے کہ آگے کے لیے تو اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ جب بچے نے آگے جانا ہے، میٹرک کے لیے ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ ایک نہ کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا تو نہ بچے کو کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے کہ وہ چاہ کیا رہا ہے. اگر وہ آرٹس کی طرف جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزنس کیا ہیں، اس نے لائف میں آگے کرنا کیا ہے، بس یہ بتا دیا جاتا ہے بیٹا اس کا فیوچر کوئی نہیں ہے. اچھا ایسے ہے نا، یہ جو آج جنریشن ہے جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، ان کی اس جنریشن کے ساتھ ایک تو بات کرنا بڑا مشکل ہو گیا. بالکل. ایک تو وہ چونکہ سوشل میڈیا اور بہت سارے پلیٹ فارمس پہ موجود ہیں اور وہاں پہ ہر قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کی نالج جو ہے بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہے، تو ایک مس بیہیو کو وہ کانفیڈنس کا نام دے دیتے ہیں. ویسے ہی ہے. اور ایڈ کر لوں اس میں تو شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کوئی افلاطون کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو تو آج کی دنیا کا پتہ ہی نہیں. اور وہ مشکل اصطلاحات جس کو سلینگ آج کل کہہ دیتے ہیں، یا جنریشن زی کی جو گفتگو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں، وہ اس میں بات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے نئی کوئی لینگویج ہے، یہ نئی نالج ہے، وہ ایجاد کر لی ہے، دریافت کر لی. تو ایک تو اس جنریشن کو یہ بتانا کہ بیٹا جو آپ کرنے جا رہے ہو شاید فیوچر میں آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہوگا، تو بڑا مشکل ہوگا، تو ان کو سمجھ نہیں آتا. بیکاز دیکھیے میں اپنی بات کروں یا میری جنریشن یا اس سے پچھلے جتنے بھی ہیں، وہ شاید زندگی میں مارے کھا کے سیکھے ہوئے ہیں، اور وہ سیکھنا بڑا ضروری ہے، بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، پھر بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے آج کی جنریشن سے بات کرتے ہوئے تو بڑا ضروری ہے اس کو بھی سمجھا جائے. ایسا نہیں ہے میں صرف اس میں جو ہے وہ برائیاں دیکھتا ہوں، اس میں بہت اچھائی ہیں. آپ نے جس لفظ کانفیڈنس کا کہا، مجھے آپ کو کہاں پتا تھا میٹرک میں کتنی فیلڈز ہوتی ہیں. آج کی جنریشن کو پتا ہے کہ میٹرک کرنا ہے، یہ او لیولز کرنا ہے، تو اس کے بعد اس کا پورا رستہ کیا ہے. میں اور آپ تو ایسے ہی میٹرک میں چلے گئے تھے جیسے 5ویں سے پاس کر کے انسان میٹرک میں گئے اور اس کے بعد آگے کا سوچا ہی نہیں تھا اس وقت تک. 5ویں پاس کی 6ٹی میں گئے، 9ویں پاس کی 10ویں میں گئے، 10ویں پاس کی 11ویں میں چلے گئے. بیٹا کیا کرنا ہے، 2-3 فیلڈس تھی، اور ہمیں تو روڈ میپ بنا کے دے دیا گیا تھا ایسے چلنا ہے آپ نے. اور اس لیے بھی شاید روڈ میپ بنا کے دے دیا گیا تھا کہ ہمیں سوال بھی نہیں آتا تھا کہ اس روڈ میپ سے علاوہ بھی دنیا میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو جو کہہ دیا گیا ہمیں لگا یہ سچ ہے، مان لیا. آج کی جنریشن کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کی جنریشن کے پاس یہ 3-4 فیلڈس ہی نہیں رہ گئی ہیں. ان کو مطلب سپوزٹلی میں اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ پوڈ کاسٹ ہٹ ہوگی تو یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، بالکل یہ بھی ایک پروفیشن ہے. ویوشپ کیسے آئے گی، سبسکرائبر کیسے آئیں گے، یہ سارا یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے. یہاں سے بھی ارننگ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، یہاں سے کمایا جا رہا ہے. تو اگر آج کے بچہ کسی اپنے پیرنٹ کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میں 4 کیمرے رکھ کے 2 مائک رکھ کے باتیں کروں گا اور پیسے کماؤں گا، تو پچھلی صدی کے پیرنٹ کو سمجھ نہیں آئے گی. سو اس بچے کے ساتھ بھی تھوڑا سا اعتراض ہے، مطلب میں اس کے ساتھ بھی تھوڑا سی ہمدردی بھی رکھتا ہوں، اعتراض کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کہ اس کے پاس بہت ساری فیلڈز آ گئی جو پچھلی جنریشن کو نہیں سمجھ آ رہی. سو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لفظ کاؤنسلنگ یا مینٹورنگ ہے نا، اس میں وہ لوگ جو کہ اس جنریشن کے ساتھ ڈے ان ڈے آؤٹ کام کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پیرنٹ باڈی کے ساتھ وہ مل کے اس جنریشن کے لیے کچھ سوچ سکیں. بیکاز الٹیمیٹلی یہ پاکستان کی اگلی اپ کمنگ ینگسٹرز کی جنریشن ہے، اس نے پاکستان چلانا ہے. اپنے پیرنٹس کو بھی تھوڑا ان کے لیول پہ جا کے سوچنا ہوگا. وہ اپنے لیول پہ رہ کے سوچ رہے ہیں، بچے اپنے لیول پہ سوچ رہے ہیں، وہ ایک گیپ آ رہا ہے بیچ میں بہت زیادہ اس ٹائم. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آئے اور آپ کو لگا کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے کاشف گھوم رہے ہیں، تو آپ نے کسی ایک کی ایسی کاؤنسلنگ کی ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو آپ کی پوری اس کریئر میں، کوئی ایک ایسا واقعہ جس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ میں نے یہ جو چوز کیا تھا، میں جو کرنے آیا تھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں کر گزرا ہوں، مجھے فخر ہے اس چیز پہ، واقعی میں نے ٹھیک کیا. دیکھیے کوئی ایک انٹرسٹنگ واقعہ بہت ساروں میں سے ہے. میرے زندگی میں نا یہ بڑا امپورٹنٹ رہا میرے لیے کہ جو پرسنالٹی ہے وہ ایک ہولسٹک اپروچ کی پرسنالٹی. تو میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی جو جینون کتابی کیڑے تھے ان کو سپورٹس میں لایا. ان کو ایک فیئرویل پہ عمر اشرف مجھے یاد ہے، میرے ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، ہی واز اے اسٹار، مطلب اگر اے کے ساتھ ڈبل اسٹار لگتے ہوتے تو وہ بھی لے لیتا. وہ او لیولز میں ایڈ میتھ کر چکا تھا اور وہ اے لیولز میں فردر میتھ نہ جانے کیا کیا کرتا. تو ہم نے صرف یہ کوشش کی کہ فیئرویل والے دن اس کو ایک ڈرامے میں کاسٹ کیا جائے اور اسے ایکٹنگ کروائی جائے. تو جس دن اس نے وہ کر لی میری کامیابی تھی، بیکاز اس کو زندگی کے اس پہلو کا پتہ لگ گیا. کوئی بہت بڑی نہیں ہے بٹ ایک پرسنالٹی بلڈ اپ میں یہ ضروری تھا. وہ بچہ جو صرف کتاب میں گھسا ہوا ہے وہ یہ بھی جان لے کہ زندگی میں اور بھی رعنائیاں ہیں، اور بھی خوبصورتیاں ہیں، اور بھی شعبے ہیں. اور ماشاء اللہ وہ آج بڑا سکسیزفل ہے. وہ جس یونیورسٹی سے، لیٹس ناٹ ٹیک دا نیم، بٹ وہ گورے کے دو اس میں جا کے گورے کو سکھا رہا ہے آج کل.
اور یہ دیر آر نمبر آف ادرس. میں نام لینا شروع کریں, کہانیاں شروع کروں, تو ایسے نہیں ہے کہ میں نے کوئی راکٹ سائنٹسٹ بنا لیا ہوگا, بٹ ایسا ضرور ہے کہ کسی بچے کو اگر میں یہ بھی کر سکوں کہ وہ ساری زندگی جو سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا اور اس پہ چلتا رہا, میں ٹرین کے سفر میں اس کو اکانومی کلاس میں کھڑکی پہ بٹھا کے لاہور سے اگر اسلام آباد کا سفر بھی کرا دوں تو یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے. اور اس کے بعد وہ بچوں نے بڑا انجوائے کیا, ان پیرنٹس نے بڑا انجوائے کیا. ایک اسکول میں موجود تھا, تو صرف ہم نے یہ کیا کہ اسپورٹس سوسائٹی کا وہ بچہ جو اسپورٹس کھیلتا ہے, انٹریکٹیو ہے, وہ صرف سلینگ ورڈ نہیں بولے گا, اور فزی ڈرنکس ان دنوں عام ہوا کرتے تھے اسکولوں کالجوں میں, وہ نہیں پیے گا. اور اگر یہ ایسا کرتا ہوا پایا گیا اور 2 مستند گواہیاں موجود ہیں بچوں ہی کی, تو وہ گراؤنڈ کے 2 چکر لگائے گا. دیٹس اٹ. اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے پیرنٹس کی کالز آئیں, پیرنٹس سے ملاقاتیں ہوئی کہ بہت شکریہ اس چھوٹے سے قدم سے انیشیٹو تھا بھائی گھر میں گفتگو مناسب ہو گئی ہے, اور گھر میں یہ جو خام خواہ کے فزی ڈرنکس اور جو ان ہائیجینک قسم کی چیزیں ہیں وہ آنی بند ہو گئی ہیں, تو تھینکس ٹو یو. سو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں زندگی میں کرنی پڑی, خود بھی ان پہ عمل کیا. یہ تو سارے وہ سینیریو تھے جب آپ کو لگا کہ ہاں میں نے کچھ اچیو کیا ہے, میں نے یہاں پہ آ کے کچھ کر لیا ہے, چاہے وہ 10% ہی تھا جو آپ سوچ کے آئے تھے اس کا. کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس پہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ کے ہوں, یار یہ کیا ہوا, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسے بچہ ایسا بھی کر سکتا ہے, یا ایسا بھی واقعہ سامنے آ سکتا تھا, میں نے سوچا نہیں تھا, کچھ ایسا ہو گیا ہو. اوکے, ہم جس ادارے سے وابستہ رہا ہوں یا جن لوگوں کے ساتھ میں موجود ہوں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ مجھے میرا اپنا ایک اسٹوڈنٹ تھا بہت بریلینٹ, مجھے نہیں پتا اس کی زندگی میں اتنا برا کیوں ہوا, بٹ لاسٹ ٹائم میں نے اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری بات ہے, بٹ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو تعلیمی منازل وہ طے کر رہا تھا اور مجھے جہاں پہ لگتا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں تھا. مجھے وہ آخر میں ایک جگہ پہ موٹر سائیکلوں کی ایک مکینک کی دکان تھی, وہاں پہ کام کرتا وہ ملا. تو مجھے جب معلوم ہوں, اسے نام میں نہیں لیتا, کہ ایسا کیا ہوا, تو صرف 2 سے 3 جگہ پہ, ایک تو لفظ ایگو, مطلب کہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا, ہی ڈن ہز اے لیولز بریلینٹلی ویل, مطلب کہ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملا, اور جب داخلہ ملا تو کچھ اچھی وہاں پہ صحبت نہیں ملی, یونیورسٹی چھٹی, گھر کے حالات اچھے نہیں رہے, اور الٹیمیٹلی وہ جو ایک کہانی ہم ناولوں میں پڑھتے ہیں وہ میری زندگی میں ہوئی. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں اس سے رابطہ رکھ نہیں پایا. ہوتا یہ کہ نارملی جب بچہ ایک اچھی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے تو ہمارا فوکس اگلے بچے پہ ہو جاتا ہے کہ جو اس وقت کرنٹ اسکول میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ہے, تو شاید وہ مجھے بڑا افسوس رہے گا زندگی میں. ہم کوشش کی پچھلے دنوں, کوشش یہ اسی طرف میں آتی کہ آپ نے دوبارہ اس کو کونسل کرنے کی کوشش کی. ہمارے کچھ دوست ہیں, اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور تو کچھ سیمسٹرز کر بھی چکا تھا, اب ہم نے صرف یہ کیا کہ اس کو اپنی شاپ کھول کے دے دی, کہ اس کا وہ جو ایک پیشن تھا مشین والا, جی بالکل, جو اس کا ایک پیشن تھا مشین والا, مشینوں سے محبت والا, اس محبت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بزنس میں وہ اچھے جا رہے ہیں. ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے. تو پھر یہی تھا نا کہ انہوں نے کرنا یہ تھا, ان کے لیے بنا یہ تھا, کرنا یہ تھا, لیکن شاید ہماری سوچ کہیں بہت اوپر کی تھی, اس کو کسی اور جگہ پہ دیکھنے. اب بھی مجھے پسند ہے کہ چلیے اب وہ نوکری نہیں کر رہا, بزنس کر رہا ہے, بزنس اسٹارٹ کیا, اب وہ سوچ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں ایسا ہی ہے. اور چلے یہ ساری ڈسکشن تو ہو گئی, آگے بڑھتے ہیں. آپ نے اے لیول اور او لیول کی بات کی. سب سے پہلے تو پاکستان میں میجورٹی کو تو اتنی نو ہاؤ ہے ہی نہیں اس کی, اور نہ ہی وہ اس طرف جاتے ہیں اتنا, جو جاتے ہیں ان کو پتہ ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں سٹارٹ کب ہوا, اس کی ضرورت کس لیول کے لوگوں کو محسوس ہوئے, اسٹارٹ کر دیا گیا, اور اسٹارٹ کرنے کے بعد کس لیول کے لوگ بھی متاثر ہوئے اس سے. اگر اس کیمبرج کی تعلیم کا ذکر کریں 1912-13 کی یہ بات, پاکستان میں کب اسٹارٹ؟ پاکستان میں تو بیسیکلی تو 1912-13 میں اشرافیہ کے لیے اسٹارٹ ہوئی تھی. لینڈ لارڈز, امیروں کے بچے, گورے کے جو ہیں وہ پڑھیں گے. پاکستان میں جو صحرا باندھا جاتا ہے اے لیولز کا, وہ لیٹ 80s میں ہے. 70s کا بھی کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن لیٹ 80s میں یہ اے لیول اسٹارٹ ہو, اس سے پہلے او لیول اسٹارٹ ہو چکا تھا, بٹ اے لیولس کی اگر میں بات کروں تو لیٹ 80s میں اسٹارٹ ہے, اور اس سے اب تک ماشاء اللہ پاکستان کے ہزاروں نہیں لاکھوں, مجھے لگتا ہے اب تو بات کروڑوں تک پہنچی ہے. بیکاز میں جس ادارے میں اسلام آباد میں موجود ہوں, 5 اسکوائر کلومیٹر کے اندر جو ایگزام دینے والوں کی تعداد ہے وہ 7 سے 8 ہزار ہے ایک سیشن میں. تو اتنا بچہ صرف اسلام آباد میں پڑھا, اور صرف اسلام آباد نہیں, پاکستان بھر کے مختلف شہروں میں. میں جن تعلیمی اداروں میں اسلام آباد میں اتنے لینڈ لارڈز ہیں, لینڈ لارڈز نہیں ہیں. انفارچونیٹ ہوا ہے یا فارچونیٹ ہوا ہے, اس پہ کہانی پھر کسی دن کے لیے رکھ دیتے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ وہ لوگ جو شاید افورڈ نہیں بھی کر پا رہے تھے, خواہش ان کی بھی ہے کہ اپنے بچے کو ایک اعلیٰ تعلیم دلائی جائے.
اور یہ سائڈ بائی سائڈ چلتا ہے کہ جہاں پہ ہمارا گورنمنٹ سیٹ اپ اس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی کہ وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے جس سے مجھے اختلاف ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسلام آباد، خاص طور پہ اسلام آباد کے ماڈل کالجز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہم میڈیا کے لوگ ہیں، سپوز آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں بھی، ہوتا کیا کہ کسی ڈھوک ایکس وائی زیڈ کے کسی نواحی قصبے کے کسی ایک اسکول میں اگر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور وہ ہم نے میڈیا پہ دکھا دی ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے اسلام آباد میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اسلام آباد کا پیرنٹ ڈر گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس نواحی قصبے کی وہ بھینسیں جو میڈیا پہ دکھا دی گئی ہیں، اس سے اسلام آباد کا پیرنٹ ڈر گیا. اس کو ڈرنے کے بعد احساس ہوا، چونکہ اپنی تو ہماری ریسرچ نہیں ہوتی، ہم 4-6 دوستوں کی گفتگو پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو ریسرچ نہیں ہے. تو اس نے کبھی کالج وزٹ بھی نہیں کیا، کبھی ماڈل کالجز کو دیکھا بھی نہیں ہوگا جو موجود ہیں. تو وہ ڈرنے کے بعد اس کو یہ لگا کہ یہ گورنمنٹ سیٹ اپ تو بالکل خراب ہے، تو پرائیویٹ سیٹ اپ کی طرف آیا جائے. میں اور آپ، چلے میں تو بہت پرانا ہوں، آپ نہیں، تو میں جتنا پرانا ہوں، بہت اچھا کہ آپ نے یہ کلیئر کیا. چلے کوئی بات، آپ خوش رہیں اسی طرح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں فیمیلز کے لیے ضروری ہے یہ چیز ایڈ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے بھی صرف یہی احساس ہے ذہن میں کہ کافی دیر سے یہ ہو رہا ہے. تو میں جتنا پرانا ہوں، تو میرے دور میں نالائق بچہ پرائیویٹ اسکول جاتا تھا، جو لائق بچہ تھا وہ میرٹ پہ گورنمنٹ کالجز میں، اسکولز میں داخل ہوتا تھا. آج بھی ایسا ہی ہے. اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ایک کامیابی تھی کہ گورنمنٹ سیکٹر اس لیول کے تھے. میرے دور میں مجھے یاد ہے، میں جس کالج میں تھا، میں نام لیتا ہوں، میں آئی سی بی کالج سے پڑھا ہوں. آئی سی بی کالج منسٹرز کے بچوں کا، میں یہ منسٹرز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیٹ اشرافیہ کہتے تھے نا، اشرافیہ کے بچے وہاں پہ موجود تھے. ہم ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، ہم ایوریج انکم فیملی کے لوگ تھے، ہم پڑھ رہے تھے، اور کسی قسم کا کوئی آپس میں فرق نہیں تھا. تو بڑی اچھی تعلیم تھی. تعلیم کے ساتھ تربیت بہت اچھی. بالکل. ابھی تک ہم تعلیم کی بات کریں، تربیت کا ذکر نہیں کریں. تربیت بہت اچھی تھی. میں میٹرک میں بھی اساتذہ کی ایک جھڑک سے ڈر جاتا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ مار پڑ جائے گی. جھڑک کی تو بات ہی نہ کریں، کہیں پہ دکھ جائیں تو ہم سائڈ پہ نظریں جھکا لینا. آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. استاد آج بھی ہمارے لیے استاد ہی ہے، اور وہ زندگی کے ہر پہلو کا استاد ہے، کیونکہ اس نے ہمیں صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی، اس نے ہمیں دنیا کی تعلیم دی تھی. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کی بھی تعلیم دی تھی. انفارچونیٹلی اب کی تعلیم سے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر میں کسی بھی کلاس میں پڑھاتا ہوں، کسی بھی کلاس میں اگر میں گفتگو شروع کر دوں جس میں کچھ آج کے حوالے سے کوئی، چلے میں امریکہ ایران کی جنگ کا ہی ذکر کر دوں کہ بھئی یہ واقعہ ہو رہا ہے اور اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو کچھ ہی دیر بعد کوئی یہ کلاس کا بچہ یہ کہہ دیتا ہے کہ سر کورس پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو بتا دیا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. نہیں، اس کے ذہن میں دیکھیے یہ وہ بچہ ہوگا جس کے ذہن میں اس کے پیرنٹس کی طرف سے زبردستی ڈال دیا گیا کہ ایوری سنگل منٹ ہیز اے کاسٹ. ہم پیسے دے رہے ہیں تمہاری تعلیم کے، بیٹا ضائع نہیں کرنا. تو وہ ڈر گیا. ڈر کے کریٹیوٹی نہیں ہوتی، ڈر کے اس بچہ جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتا. بالکل. صرف کتاب سے ہم زندگی نہیں گزار پائیں گے، ہمارے پاس دنیا گزارنے کا بھی ہنر اور تعلیم ہونی چاہیے. تو وہ انفارچونیٹلی ہم ذرا پیچھے رہ گئے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا ہے، ایز اٹ از میں نے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوا ہے، اور بہت اچھی تعلیم تھی اور بہت اچھا تعلیمی نظام تھا. انفیکٹ ابھی تک بھی اگر میں اپنے بھتیجوں کی بات کروں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ لیول نہیں ہے ان کا. وہ دیکھیں جو جس طریقے سے ابھی بہت سی چیزیں اپروو کر دی گئی ہیں، جیسے بہت سی نئی چیزیں لائی گئی ہیں، ایسے سکھایا جائے ایسے وہ بہت سی کریٹیوٹی ایڈ کر دی گئی اور بچوں کو مزید کمپلیکیشنز کی طرف ڈال دیا گیا. جتنا میں پرسنلی دیکھتی ہوں ان بچوں کو، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں اس چیز سے، لیکن گورنمنٹ میں بچوں کو تعلیم کا ایک لیول رکھا جاتا تھا کہ اتنا سا پارٹ ہے، اور پھر تربیت، پھر کھیل، وہ ساری چیزیں ایڈ آن کر دی جاتی تھی ہمارے لیے. پھر وہ والدین کی رسپیکٹ، پیرنٹس کی اپنی رسپیکٹ، اور پھر اساتذہ کی رسپیکٹ، وہ ساری چیزیں ہر دن سکھائی جاتی تھی. اس کے لیے ایک اسپیسیفک ڈے نہیں رکھا جاتا تھا کہ ہاں یہ دن آئے گا تو ہم اس بارے میں کاؤنسلنگ کر لیں گے. نہیں، ہر قدم پہ ہر دن ہمیں ساتھ ساتھ وہ چیزیں سکھائی جاتی تھی، ہمارے مائنڈ میں ڈالی جاتی تھی یہ چیزیں. تو ہم آ جاتے ہیں دوبارہ اے لیول او لیول کی طرف. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ لیٹ 80s میں جا کے پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا. اب آپ نے کہا تقریباً ہر سال 7 سے 8 ہزار بچہ اسلام آباد میں، صرف اسلام آباد میں وہ ایڈمیشن لے رہا ہے اس چیز میں. تو یہ پیرنٹس کیسے افورڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، کیسے یہ سارا سینیریو لے کے چل رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، ایک تو ڈر ہے کہ شاید وہ تعلیم جو سستی ہے جو گورنمنٹ کی ہے وہ اچھی نہیں ہے. جیسے ہم نے ہر گورنمنٹ کے ادارے کے بارے میں تصور یہ کر لیا کہ وہاں تو کام ہی نہیں ہوتا، اور پرائیویٹ لوگ یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یا پرائیویٹ آرگنائزیشن اچھا کام. ایک تو ڈر ہے، اس ڈر میں وہ بہت مشکل سے مینیج کر رہے ہیں. میرے
اگر میں تھوڑا سا اپنا حوالات بیان کروں تو ایسے ایسے پیرنٹس بھی آ کے بیٹھے کہ فیس نہیں ہے. اور کووڈ کے دنوں میں تو مجھے یقین جانیے کئی بار نا آپ ڈپریشن میں آ جاتے تھے, میں ڈپریشن میں آ جاتا تھا بیکاز وہ بزنس جو تباہ ہو رہے تھے اور جن کے بچے اے لیولز میں موجود تھے وہ شاید اپنے بچوں سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے کہ بیٹا میں افورڈ نہیں کر پا رہا. اور مجھے کئی دفعہ لگتا تھا کہ ایسا کیوں ہے, تربیت میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ہم اپنے بچے سے, اے لیولس کے بچے کی میں اگر بات کروں 17-18 سال کا بچہ ہے, اس بچے کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں, اس کو پتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے کیا حالات چل رہے ہیں, ان کے پیرنٹس کن حالات سے گزر رہے ہیں, تو اس کو سمجھ جانا چاہیے تھا, لیکن شاید پیرنٹ نے بات نہیں کی, کمیونیکیشن گیپ. سو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی بھی آئی. تبدیلی اس انداز سے کہ بہت سارے لوگوں کو لگا کہ صرف اسکول ہی نہیں, آن لائن اگر دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو آن لائن تعلیم بھی ہو سکتی. اسکولز سے آن لائن بھی جانا شروع ہو گئے. اسکولز جو ہے ان کا کووڈ میں کیمبرج نے جب یہ کہا کہ چونکہ ہم ایگزام نہیں کرا سکتے تو جو اسکول کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, تو اسکول کی اہمیت اور بن بھی گئی. سو مختلف ہی جو کہتے ہیں نا ڈائریکشنز میں پھر تعلیم جو ہے وہ جانی شروع ہوگی. ہاں ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ کووڈ کے بعد کی جنریشن کی تربیت کے حوالے سے میں کہوں گا بہت ساری روایات ایک دم سے ختم ہو گئی. جیسے کہ ہمارے ہاں اسکول کی میں بات کر لیتا ہوں, ہمارے ہاں ایک روایت تھی کہ نیا جو بیچ آتا تھا اس کو پرانا بیچ تنگ کرتا ہے, ریگنگ کہتے ہیں. ریگنگ کو ہم ہلکا پھلکا مزاح میں لے لیتے تھے. ابھی کوئی اسٹک ہو جاتا بچہ, کیونکہ وہ بیچ میں 2-3 سال کا جو گیپ آیا اس میں وہ بھول گیا کہ یار یہ ایک روایت ہے, اس کو ہنسی مذاق میں لے لینا چاہیے. جو سینئر بچہ تھا A2 کا ہوتا ہے, جو سیکنڈ ایئر آف A لیول سے, وہ عموماً جونیئر کو جو ہے وہ مزاح میں بلاتا تھا. وہ روایت ختم ہو گئی. بچے کو لگا کہ ہم 1 سال کا فرق ہے یا یہ کون ہوتا ہے میرے سے مذاق کرنے والا. اب یہ روایات جو ہیں وہ ختم ہونی شروع کی. میں ایک چھوٹی سی ٹالرنس لیول بھی بہت کم ہو گیا. چھوٹی سی ایگزامپل جو دیکھیے, ہم گلوبلائزیشن یا تعلیم کی بات کر رہے ہیں نا, تو ایک چیز بڑی مشکل ہو گئی اب ہمارے لیے, وہ جو بچے کو نہیں سمجھ آ رہی, ہماری جنریشن کو نہیں سمجھ آ رہی, وہ یہ ہے کہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی علاقے میں ہونے والا جو رسم و رواج ہیں وہ لازمی نہیں ہے میرے ملک کے لیے یا میرے شہر کے لیے بھی ہوں. ایک واقعہ میں دے دوں, میں اسپورٹس کے حوالے سے بات کروں. میں ایک جگہ پہ گراؤنڈ تھا, کرکٹ گراؤنڈ, اسکول کی پریمیسز ہے, تو بچے کھیل رہے ہیں اور میں جا کے کیپر کھڑا ہو گیا. تو میں جو باری کر رہا تھا, بڑا اچھا لڑکا ہے, سدیش الفت, ماشاء اللہ ابھی پاکستان اللہ کرے گا پاکستان کھیل جائے گا, ابھی شہر اسلام آباد کے لیے اور انشاءاللہ کھیل رہا ہے. تو سدیش باری کر رہا تھا, میں اس کو کلب کرکٹ سے جانتا ہوں, میں اس کو, اس کے فادر کو, اس کے پیرنٹس کو, جس جگہ وہ نیٹ کرتا جانتا ہوں, تو اسکول سے باہر بھی میری, تو وہ باری کر رہا, تو ذرا ہائٹ اس کی کم ہے, تو میں ایک فاسٹ بولر تھا, اس کو بال کرتے ہوئے سمپل یہ کہا کہ اس کو نا لینتھ بال نہ کریں, اس کو باؤنسر ہو جائے گا. اس کی قد پہ تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ بات کی, جس کو ہم کرکٹ میں سلیجنگ بھی کہتے ہیں. اب میں سمجھ رہا ہوں, سدیش سمجھ رہا ہے, ساتھ پرویز بالنگ کر رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, تو ساتھ کھڑے ہوئے بچوں نے ایک دم کہا سر آپ اس کی باڈی شیمنگ کر رہے ہیں. اینڈ آئی واز لائک سرپرائز, اور ڈر گیا. میں جس ادارے میں موجود ہوں, بچوں کے مائنڈ میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ کی ہائٹ کم ہے تو وہ شیمفل بات ہے, کوئی کہے گا تو وہ باڈی شیمنگ ہو جائے گی. میں اس کا جواب سدیش کی زبانی دیتا ہوں. سدیش نے ایک دم ساتھ کو ٹھہر ٹھہر ٹھہر, وہ بال کرتا ہوا آ رہا تھا, اور اس بچے کو مخاطب ہوا کہ بیٹے, اپنے دوست کو کہتا ہے, بیٹا جس بات کا نہیں پتہ ہوتا نا بات نہیں کرتے. سر کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ساتھ کو پتہ ہے کہ ہم اس وقت کرکٹ کے میدان میں کرکٹ میں موجود ہیں, اور یہ لینگویج یوز ہو رہی ہے. ہر چیز نا اپنی گورے کی اصطلاح میں مت ڈال دیا کرو, ٹھیک ہے. سو اب یہ بھی ہمارے بچے کو بتانا ضروری ہے. ابھی ریسنٹ باس میں بسنت ہوئی, اب بسنت کا جو کلچر ہے, جو روایت ہے, یا جو یہ ایونٹ ہے, ہماری جنریشن کو انفارچونیٹلی نہیں پتہ. یقین جانیے میں اسکول میں موجود تھا جب بسنت اناؤنس ہوئی, کچھ جگہ پہ ایکسائٹمنٹ ہے, کچھ جگہ پہ بات ہو رہی ہے بسنت ہوگی. 80% بچہ جو ہے وہ اس نے مجھ سے پوچھا یہ ہوتا کیا. پنڈی سائڈ کے بچوں کو پتہ ہے, اسلام آباد میں یہ چیز, پنڈی کے بھی بچوں کو یہ جو جنریشن ہے نہیں پتہ, بیکاز آخری بسنت ہوگی وہ 2004-5-6 میں ہی ہوگی. اپنے کلچر سے, اپنے جب ہیریٹیج سے ہم ہٹ جائیں گے نا, پھر ہم وہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے جو میرے کلچر کی نہیں ہے, جو میرے علاقے کی نہیں ہے, جو میرے رہن سہن کی نہیں ہے. سو یہ بچے کا یہ بھی پرابلم. ٹرینڈ بہت زیادہ فالو ہو رہے ہیں, ٹرینڈ ہم بنائیں گے بہت زیادہ. جو بن رہا ہے اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, جو بن رہا ہے وہ ہمارے مطلب کا نہیں, ہمارے لیول لیکن فالو لازمی کر رہے ہیں نا, وہ ایک فیشن کے سینس میں کہ ہاں ٹرینڈنگ ہے, ٹرینڈ ہے تو فالو کر لیجیے. اس ٹرینڈ کو نا دیکھیے, آپ کی بات کر, وہ ٹرینڈ اس لیے نہیں فالو کرے کہ ٹرینڈ اچھا لگتا ہے, وہ ٹرینڈ اس لیے فالو کرے ان کو لگتا ہے یہ بھی نالج ہے. اس چیز کو جان لینا سب سے پہلے بھی میرے لیے نالج کی باعث ہے, یہ کوئی فخر کا مسئلہ ہے, ایسا نہیں.